السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں آپ سبھی کو دل سے خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری جرابیں کہاں ہیں؟ جاہل عورت کہاں پر رکھتی ہیں؟ اندر کمرے سے شاہد کی آواز آئی۔ عائشہ جو اپنے بیٹے بادی کا ٹفن پیک کر رہی تھی مصروف سے انداز میں بولی، بیڈ کے سائیڈ پر تو رکھے تھے، کمینی عورت دیکھ لیا نہیں ہے، جلدی سے آ کر ڈھونڈ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس دفعہ شاہد کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ عائشہ نے ہادی کا ٹفن اس کے بیگ میں ڈال دیا اور کمرے میں آ گئی۔ دیکھو تو سامنے یہ جرابیں رکھی تھی۔ اس نے جرابیں اٹھا کر شاہد کو دی اور پھر سے واپس باہر آ کر شاہد کا ٹفن پیک کرنے لگی۔ شاہد کے ٹیبل پر آنے سے پہلے ہی ان کا ناشتہ لگ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے، اخبار پڑھتے ہوئے ناشتہ کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر آفس چلے گئے۔ ہادی پہلے ہی اسکول سے آ چکا تھا۔ اب عائشہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ناشتے کی ٹیبل تک جہاں پلیٹ میں شاہد کا بچا ہوا ناشتہ رکھا تھا۔ وہ ہر روز شاہد کے چھوڑے ہوئے ناشتے کو ایک کپ چائے کے ساتھ پی کر کام کرنے لگ جاتی، لیکن آج اس نے شاہد کی پلیٹ کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ کرسی پر خاموش بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہد کا اسے گالیاں دینا تو ایک عام سی بات تھی، بس اسے بار بار رات میں ہوئی باتیں یاد آتی اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی۔ شاہد کو کسی بزنس پارٹی میں جانا تھا، وہ بھی فیملی کے ساتھ، مگر وہ اکیلے جا رہے تھے۔ پاپا، آپ ماما کو بھی ساتھ لے جائیں نا، میرے دوستوں کے ماما پاپا ساتھ جاتے ہیں۔ ہادی نے کہا تو شاہد بولے، بیٹا تمہارے دوستوں کی ماما پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کس طرح رہنا ہے۔ اگر میں تمہاری ماما کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ آپ کی ماما کچھ پڑھی لکھی ہو تو ضرور لے جاتا، یہ تو بالکل جاہل گوار سی ہیں۔ شاہد کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح عائشہ کے لیے بے عزتی اور حقارت تھی، اور شاید عائشہ کو بھی اب اس کی عادت ہو گئی تھی، لیکن آج ہادی کے سامنے شاہد کا اس طرح اس کے بارے میں باتیں کرنا اسے بہت دکھی کر گیا تھا۔ عائشہ کا بالکل ان پڑھ ہونا اس کی زندگی کی اتنی بڑی کمی بن جائے گی، اس کا احساس اسے شادی کے بعد ہوا، جب بات بات پر شاہد اسے جاہل ان پڑھ ہونے کا طعنہ دینے لگا۔ ہر بار اس کا مذاق بنتا، جیسے ان کی عادت سی بن گئی تھی، اور وہ بھی آنکھوں سے آنسو بھرے چپ چاپ خود کی ذات پر شاہد کی زبان اور لہجے سے لگنے والے زخم سہتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو پائی۔ ہر دفعہ جب شاہد اس پر طنز کرتے یا پھر اس پر ہنستے تو اس کی آنکھیں بے ساختہ ہی بھیگ جاتی۔ وہ سوچتی کہ آخر شاہد نے اسے شادی ہی کیوں کی۔ اس کی تعلیم کے بارے میں تو شادی سے پہلے ہی اس کے گھر والوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اگر ان کو اعتراض تھا تو وہ شادی سے انکار کرتے تھے۔ اس وقت تو خوشی سے قبول کر لیا تھا، لیکن مرد کو شاید عورت کو نیچے دکھانے میں ہی خوشی ملتی ہے، خود سے کمتر ثابت کرنے میں تسکین محسوس ہوتی ہے۔ شاہد جب ہادی کے سامنے اس پر ہنستے تو وہ شرمندہ ہو جاتی، اپنی اولاد کے سامنے اپنی بے عزتی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی۔ آپی کہاں ہیں آپ؟ نوری کی آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ کیا بات ہے نوری؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ نوری بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کل جو آپ نے کھانا بنایا تھا، آپ کے کھانے کی کتنی تعریفیں ہوئی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں آپی، اب آپ زیادہ کچھ نہ سوچو اور میری بات مان لو۔ نوری بہت پرجوش نظر آ رہی تھی، پڑوس میں رہتی تھی اور بہت ہی پیاری تھی، اکثر ہی عائشہ سے ملنے آ جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ عائشہ کا بھی اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ نوری کو عائشہ کے ہاتھ کے بنے کھانے بہت پسند تھے۔ وہ اکثر اپنے گھر لے جاتی اور اپنے بھائی کو کھلاتی۔ نوری کا بھائی نوری کو ہر بار یہی کہتا کہ آپ اسے کہو ٹفن سروس کے لیے مان جائے، بس وہ کھانا بنائے، آگے کا کام میرا ہے۔ نوری بھی ہر بار عائشہ کو اپنا ٹفن سروس شروع کرنے کا کہتی، لیکن عائشہ ہر بار اس کی اس بات پر مسکرا دیتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ شاہد اسے ایسے کسی کام کو ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور اس کی خود بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے۔ لیکن کل نوری اس کے ہاتھ کے بنے کئی کھانوں کو ٹفن میں لے کر گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو وہ کھانا اپنے آفس کے لوگوں کو کھلانے کو کہا۔ اس کے علاوہ ان کے علاقے کے باہر کچھ کارخانہ میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو بھی وہ کھانا کھلایا۔ سب کو کھانا بے حد پسند آیا تھا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اگر انہیں روز ایسا کھانا ملے تو وہ ضرور کھائیں گے۔ سب کچھ امید کے مطابق تھا۔
अब बस नूरी को आयशा को उस टिफिन सर्विस के लिए राजी करना था। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। नूरी और फिर शाहिद को भी ये पसंद नहीं आएगा। आयशा हिचकिचाते हुए कह रही थी, सब हो जाएगा आई, मैं हूँ ना आपके साथ। और शाहिद भाई को कहाँ कुछ पता चलेगा। वो सुबह को गए, शाम को घर आते हैं, तब तक तो हमारा सारा काम हो जाएगा। सीन में ये सब कैसे कर पाऊंगी। आयशा अब भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खाना पकाना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आप ही थोड़ी हिम्मत तो करें। देखें, आप सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहती हैं, इस तरह आपका वक्त भी गुजर जाएगा और देखना आपको इसमें कितना फायदा होगा। आप अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगी। जो वक्त आपका यूं ही बेकार गुजर जाता है उसमें ये काम कुछ बुरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। और इस तरह से नूरी ने आयशा से 2-3 तरह की सब्जियां, दाल, रोटियां बनवाई, फिर उन्हें 4-5 टिफिन में पैक किया और अपने साथ ले गई और अपने भाई को दे दिए। नूरी का भाई एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में ज्यादा लोग दूर दराज के थे जो रोजाना घर नहीं जा सकते थे और उन्हें वहीं रहना पड़ता था और वो होटल से खाना खाते थे और होटल का खाना कुछ खास नहीं होता था, जबकि आयशा का घर का खाना उन्हें बहुत पसंद था और उन्हें होटल वाले पैसों में से घर का खाना मैसर हो जाता था। अगले रोज 8 टिफिन बनाए। इसी तरह दिन गुजरने के साथ साथ टिफिन की तादाद बढ़ने लगी। आयशा को भी अब वाकई अच्छा लगने लगा था। रोज शाहिद और हादी के जाते ही वो खाना पकाने लगती। नूरी पूरी तरह अपने काम में सरगर्म थी। उसने घर का खाना एक काम से पर्चे पर छपवा लिए थे और अब उन्हें फोन पर ऑर्डर भी मिलने लगे। नूरी के भाई ने एक लड़का भी रख लिया था जो उसके साथ खाने की डिलीवरी करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ घर का खाना मशहूर नाम बनता जा रहा था। नूरी ने आयशा को बहुत कुछ सिखा दिया था। कस्टमर से डील करना, हिसाब किताब करना सब सीख गई थी। उसके अंदर का डर खत्म हो गया था। अगर अभी शाहिद को इस बात का कोई इल्म नहीं था, शाहिद के घर में आने तक सब काम हो जाते थे। एक दिन आयशा शाहिद के लिए टेबल पर खाना रख रही थी। शाहिद किसी से फोन पर बात कर रहे थे। यार, हमारी तुम्हारी एक जैसी किस्मत कहाँ। अब तो भाभी और तुम मिलकर कमाओगे। महंगाई के इस दौर में दोनों कमाओ तो बहुत ही अच्छा गुजारा होगा। शाहिद का दोस्त कहने लगा, यार मुझे अल्लाह पाक MA पास बीवी दी है। पहले तो मैं उसकी जॉब की कोशिश करता रहा मगर जॉब ना मिली। अब मैंने उसे एक अच्छी सी बुटीक बना दी है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे से चला रही है। तुम भी बीवी को एक बुटीक बनाकर दे दो। अरे उसे कहाँ कुछ आता है, बिल्कुल जाहिल है और ना कोई हुनर है, बस घर ही संभाल सकती है वो। ये काम वाम उसके बस की बात नहीं। यार फिर तुमने उससे शादी क्यों की? तुम खुद तो पढ़े लिखे हो, किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी थी। यार बस उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। अम्मी बहुत बीमार थी, उनके आखिरी दिन चल रहे थे। उनको यही पसंद आ गई थी। वो खुद तो इस दुनिया से चली गई मगर मुझे एक जाहिल औरत के पल्ले बांध गई थी। आयशा खामोशी से अपना काम करते हुए सब सुन रही थी और चुपके से रो भी रही। शाहिद ने फोन बंद कर दिया। इमरान था, उसकी बीवी ने अपनी बुटीक खोला है, वही बता दिया। अब हुनर हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है। आयशा की तरफ देखकर कहने लगा, काश तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें कोई हुनर ही सिखा दिया होता। अब देखो, मेरे ऑफिस में ही सब लोग टिफिन लाने के बजाय टिफिन ऑर्डर कर, घर का खाना नाम से कोई औरत टिफिन सर्विस चलाती है। सब बड़ी तारीफें करते हैं उसके खाने की। खाना तो तुम भी अच्छा बना लेती हो, लेकिन तुम कर सकती हो ये सब? नहीं ना, वो औरतें अलग ही होती हैं। शाहिद खाना खाते हुए बोलते जा रहे थे और वो भी हमेशा की तरह उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे आज कोई दुख नहीं था, बल्कि वो खुश थी। अनजाने में ही सही, शाहिद ने उसकी तारीफ की थी, उसकी मिसाल दी थी, उसने अपने आप को बनवा ही लिया। इस ख्याल के आते ही एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। शाहिद ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो समझा कि हमेशा की तरह ये फिर रोने लगी। तुम जैसी जाहिल औरतों से कुछ कहना भी बेकार है, कुछ भी कहो तो रोने लग जाती हैं। इस बार इसके अलावा कुछ नहीं आता। वो बातें सुनाते हुए घर से बाहर चले गए। दिन गुजरते गए। अब आयशा का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने अब 3-4 औरतों को अपने साथ शामिल कर लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ रोज से वो महसूस कर रही थी कि शाहिद कुछ परेशान थे, बहुत चुप से रहने लगे थे। एक दिन
عائشہ نے پوچھ لیا، کیا بات ہے شاہد، کام کی کوئی پریشانی ہے کیا؟ جاہل عورت کام کرو اپنا۔ پہلے تو شاہد نے اسے جھڑک دیا، پھر کچھ وہ لمبی سانس لے کر بولے، ہاں پریشانی تو ہے، میں نے بینک سے قرض لیا تھا، اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک بزنس شروع کیا تھا، لیکن اس میں بہت نقصان ہو گیا۔ بینک کا قرضہ ادا کرنے میں 15 دن رہ گئے ہیں، میں نے سب کوششیں کر لی ہیں لیکن پیسے کہیں سے نہیں ملے، سوچ رہا ہوں کہاں سے لاؤں، اگر قرضہ ادا نہیں دیا تو ہمیں گھر بیچنا پڑے گا، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس بار شاہد کی آواز بھر آ گئی، کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ عائشہ نے شاہد سے پوچھا۔ لاکھ، شاہد نے کہا۔ وہ اٹھی، الماری کھولی، اس میں سے پیسے نکالے اور شاہد کے پاس آ کر بولی، یہ 3 لاکھ روپے ہیں، لے جا کر قرضہ ادا کر دیں۔ شاہد اپنے سامنے رکھے نوٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے؟ انہوں نے حیرانی سے سوال کیا۔ عائشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، میری محنت کی کمائی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ ہنر ہو تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، میں نے بھی اپنے ہنر کا استعمال کر لیا۔ مطلب تم میں کون سا ہنر ہے؟ شاہد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے شاہد کی طرف ایک پرچہ بڑھایا۔ شاہد نے دیکھا تو بولا، یہ تو گھر کا کھانا فن سروس کا پرچہ، لیکن آخر میں لکھا نمبر پڑھ کر وہ چونک گیا۔ یہ تو تمہارا نمبر ہے، مطلب تم ٹفن سروس چلا رہی ہو؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہد نے خوشی میں اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، مجھے معاف کر دو عائشہ، میں ہمیشہ تمہیں تانے دیتا رہا، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم ایک کمزور عورت ہو جو مجھ پر صرف بوجھ بن سکتی ہے، میرا بوجھ پاڑ نہیں سکتی۔ لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی بھی عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ اتنی مضبوط ہے کہ ضرورت آنے پر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن عائشہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بس آپ سے ڈرتی تھی۔ شاہد شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، عائشہ پلیز ایک بار معاف کر دو، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اب بھی زندگی میں کبھی تانے نہیں دوں گا، تم نے میرے لیے آج جو کیا ہے یہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور یہی وہ پل تھا جب عائشہ اطمینان سے مسکرائی تھی، اس نے دنیا اور شاہد کی نظروں میں اپنی خاص پہچان بنا لی تھی۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں، آج وہ دونوں عمرہ کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا